بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب یہ شام کی روٹین کا آغاز ہو چکا ہے اور گیس کی بھی پرابلم ہے، تو جلدی جلدی پہلے ہم لوگ روٹیاں بنا رہے ہیں اور بس یہ کہ میں بچوں کو بھی پہلے کھانا دے دوں گی، ذیشان کے آنے میں کافی دیر ہے، تو بچوں کو پہلے کھانا دینے کے بعد یہ ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ جب گیس کی ایسی پرابلم ہو تو کیا انسان بنائے۔ اس کے لیے میں نے آج سوچا آج اچاری آلو بنا لیں گے، اس کی ریسیپی تو میں آپ لوگوں تک شیئر کر چکی ہوں، اور باقی یہ ہے کہ بناتے ہوئے آپ دیکھ بھی لیں کہ کیا کیا مسالے ڈالی ہوں۔ اچھا، مجھے آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی کہ بھائی جو آپ کی شہزادی زینب کا ہی چینل ہے، آپ لوگوں کے بہت میرے پاس کمنٹس آ رہے ہیں کہ آپ لوگوں تک زینب کی ویڈیو نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ واٹس ایپ پر بہت سارے ہمارے سبسکرائبر ہیں کہ ان تک زینب کی ویڈیو نہیں پہنچ پا رہی، نہ جانے اس چینل کے اندر ایسی کون سی پرابلم آ گئی ہے یا پتہ نہیں کیا ایسی کون سے ایسے مسائل سے دو چار ہو گیا ہے چینل۔ خیر، ہماری کوشش جاری ہے کہ سب تک ہی ویڈیو پہنچے شہزادی زینب کی، کیونکہ آپ کی محبتوں سے بنایا ہوا چینل ہے، اور بہت سارے ایسے میرے پاس کمنٹس بھی آتے رہے ماضی میں، اور ابھی بھی بہت سارے ایسے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ شاید شہزادی زینب کے چینل سے میرے پاس بہت زیادہ ارننگ آتی ہے اور لاکھوں روپے ہم لوگوں نے اس سے کمائے ہیں۔ تو یہ میں یوٹیوب کے سامنے آج سب کو بات بتانا چاہتی ہوں کہ میرے پاس کبھی بھی یوٹیوب کی لاکھوں روپے کی کبھی ارننگ نہیں آئی ہے، کیونکہ ہمارے چینل کے جو سی ٹی آر ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، اور چینل کے اوپر ایک مخصوص آمدنی ہے آتی ہے، تو حاسدین کی بھی بہت زیادہ حسد ہے، اور ہر طرف یہی بات گردش کرتی ہے کہ میں نے اس سے بہت کما لیے ہیں اور ہم لوگ بہت پیسے اس سے ارن کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا کہ چینل کے اوپر مستقل ڈیلی ولاگنگ کرنی پڑتی ہے، اور میں نے زینب کے ساتھ جتنا ہو سکا سروائیو کیا، اور اس کے جانے کے بعد میرا ارادہ یہی تھا کہ میں چینل کو وائنڈ اپ کر دوں، لیکن محبتوں بھرے رشتے ایسے تھے کہ ان کو زینب کے چینل سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ ابھی بھی مستقل وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں اور آسانیاں دے، کیونکہ اس وقت تو سمجھ لیں دل کی حالت ایسی ہے کہ سب کے لیے ہی دعائیں نکل رہی ہیں، اور جو کوئی بھی تھوڑی بہت مطلب اس وقت دل کی تسلی کے لیے کوئی لفظ بھی بولتا ہے تو بہت ساری دعائیں اس کے لیے اور بہت محبت اس کے لیے دل میں اجاگر ہوتی ہے، کہ زینب کے جانے کے بعد دل بہت کمزور ہو گیا ہے، نہ جینے کا دل کر رہا ہے، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، بس اپنی یہ روٹین آپ لوگوں کی وجہ سے شیئر بھی کر دیتی ہوں، اور بہت سارے ایسے میرے گھر کے معاملات ہیں بہت جو میں ولاگنگ میں دکھا سکتی ہوں، لیکن بس مجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ میں آپ لوگوں تک دکھا رہی ہوں کہ بس محبتوں کا یہ سلسلہ ایک جاری رہے ہمارا، ہم لوگ جڑے رہیں، جو محبت کرنے والے ہیں وہ اس چینل سے جڑے رہیں، کیونکہ زندگی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان صرف اپنے لیے جیتا ہے، جب انسان کسی کے راستے میں روشنی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک روشن راستہ اس کا منتظر ہوتا ہے، تو کسی کے راستے میں اندھیرا کرنے سے یا کسی سے جلن کرنے سے یا حسد کرنے سے تو انسان کبھی بھی اس کا نصیب نہیں چھین سکتا۔ جو بھی ہے انسان کو اپنے نصیب کی اگر خوشیاں ہیں، غم ملے ہیں، تو اس کی مقدر میں خوشیوں کا بھی کچھ حق ہوتا ہے۔ تو مجھے آپ لوگوں کو ایک بات اور بتانی تھی کہ کل تو میری شہزادی میرے خواب میں آئی تھی، اور میں چاہ رہی تھی کہ میں نہ بتاؤں، کیونکہ بزرگ منع کرتے ہیں کہ خواب نہیں بیان کرنے چاہیے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ میں آپ لوگوں تک یہ خواب پہنچاؤں۔ شہزادی زینب کل میرے خواب میں آئی، اور پہلے بھی 2 بار آ چکی ہے، لیکن کل کا خواب تو زینب کا بہت ہی امیزنگ تھا، اور زینب بہت ہی خوبصورت ڈریس میں تھی، جیسے کوئی حور ہو، کوئی پری ہو، اور جنت سے آئی ہوئی کوئی ایک شہزادی ہو۔ ایک عجیب ہی نور تھا زینب کے چہرے پر، اور وہ تڑپ کے میرے کلیجے سے لگی ہوں۔ میں نے زینب کو دل بھر کے پیار کیا، کیونکہ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں زینب کی لحد پر جاؤں، لیکن ذیشان مجھے لے جانے سے اعتراض کرتے ہیں اور بالکل خفا ہوتے ہیں کہ تم وہاں پر جا کر جو ہے اپنے حواس قابو میں نہیں رکھ سکو گی، اور تمہارا جو صبر کا دامن ہے وہ چھوٹ جائے گا، کیونکہ ایک ماں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے معصوم بچے کی قبر کو دیکھنا، اور ایسے بچے کے لیے جس کے لیے اس نے اپنی زندگی کے 5 سال قربان کیے، اور میں نہیں سمجھتی کہ میں اس کو کوئی قربانی کا نام دوں۔ وہ میری محبت تھی، میری عبادت تھی، اور میری جستجو تھی میری گڑیا، کہ بس میری گڑیا ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی کہ زینب کے خواب کی، تو زینب کو میں نے جب اپنے کلیجے سے لگایا تو اس نے اب باقاعدہ اپنے
مننے مننے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے اور مجھ سے کہا کہ مما اب کبھی نہیں روئیں گی. آپ کو پتہ ہے لوگ میری اسمائل کو باقاعدہ زینب بات کری مجھ سے زینب نے کہ اماں سب نے میری اسمائل کو اتنا پسند کیا ہے تو مما آپ نے دیکھا کہ میں درد میں بھی کتنا مسکراتی تھی کہ بے ساختہ میری محبت کرنے والوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی. تو اب آپ بالکل نہیں روئیں گی اور آپ بالکل ہنستے ہوئے دنیا میں موو کریں گی, لوگوں کے ساتھ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائیں گی, آپ کبھی بھی نہیں رونا اماں. بس یہ کہتے ہوئے ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تھی اور میں نے یہ خواب زینب کا دیکھا. تو ایک دم سے میں ہڑبڑا کے اٹھ کے بیٹھی اور میں نے دیکھا کہ زینب شاید اپنی جگہ پر ہو. زینب کی جگہ پر ایسے ہی میں ہاتھ پھیر پھیر کے سو جاتی ہوں, کبھی آنکھ کھل جاتی ہے کبھی سو جاتی ہوں, بس ایسے ہی میری رات گزرتی ہے. اور ان راتوں کا تو صرف اللہ ہی گواہ ہے کہ زینب کے بعد میں اپنی زندگی کو کیسے لے کے چل رہی ہوں, کیونکہ میرے آگے ایک چھوٹی 2 بچیاں بھی ہیں جو مجھ سے ہی چاہتی ہیں کہ مما ہمارے ساتھ ہر طرح سے نارمل بیہیو رکھیں. تو ان کی خوشی کی خاطر میں مسکراتی بھی ہوں, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی ہے, اور بس یہ ہے کہ ان کی خوشی کے لیے مجھے خوش رہنا پڑتا ہے. باقی جو غم ہیں جو دکھ ہیں وہ سب اللہ کی بارگاہ میں اس کے سجدے میں اپنے اللہ سے دل ہلکا کر لیتی ہوں. باقی یہ کہ اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر اپنی جو روٹین میں آپ کو دکھا رہی ہوں, کھانا وغیرہ بن گیا ہے اور بس یہ رات کے برتن میں رکھ رہی ہوں یہاں پر, کیونکہ زینب کی زندگی سے ہی میری یہ روٹین تھی کہ میں رات کو کچن کلین اپ کر کے سویا کرتی تھی اور کام کر رہی ہوتی ہوں اور اس کا خیال ایک لمحے کے لیے میرے دل سے نہیں جاتا. کیونکہ زینب, آپ لوگ کہیں گے کہ زینب کا ذکر کر رہی ہیں, کیوں نہیں کروں میں زینب کا ذکر, کیوں نہیں کروں؟ مجھے بتائیں, اگر جس کو نہیں سننا تو مجھے کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے, وہ بہت محبت سے اس چینل سے انسبسکرائب ہو سکتا ہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ جب تک میری زندگی ہے اور اس چینل پہ ہم ایسے ہی کام کرتے رہیں گے, اپنی روٹین دکھاتے رہیں گے, اپنی زندگی کی خوشیاں بھی آپ سے شیئر کریں گے, اپنے کام بھی شیئر کریں گے, ہر چیز آپ سے شیئر کریں گے. کیونکہ بہت زیادہ ہمارے محبت کرنے والے جو زینب کے ساتھ جنہوں نے اس وقت میرا اتنا ساتھ دیا, باقاعدہ زینب کی ویڈیو کو شیئر کیا اور زینب کے لیے اتنی اسٹرگل کی, کہ میری دل کی دعا ہے کہ اللہ پاک وہ جنت میں بھی زینب کے ساتھ ہی ہوں. اور جو دنیا میں محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جنت میں بھی سب ایک ساتھ ہی ہوں گے جو لوگ دنیا میں محبت کریں گے. تو یہ دنیا تو عارضی ہے اور اس کی اوقات صرف ایک پانی کے بلبلے جیسی ہے. یہاں کی دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے, صرف ایک اپنا کردار ادا کرنا ہے, اچھا یا برا جو بھی جیسا بھی کردار ہے وہ ہمیں ادا کر کے اس دنیا سے جانا ہے. باقی ہمارے اعمال, ہماری نیتوں کا سب اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور وہ سب دیکھ اور سن رہا ہے. باقی جن لوگوں نے مجھ پر یہ اعتراض کیا ہے اور جو مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس لاکھوں ڈالرز آ رہے ہیں, میرے پاس لاکھوں روپے کی انکم آ رہی ہے, تو آج یہ یوٹیوب کے اوپر بھی میں اس بات کا اعلان کر رہی ہوں, بتا رہی ہوں, اور یہ مینجمنٹ سب لوگ ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں سے میرے پاس لاکھوں روپے آئے, لاکھوں ڈالرز آ گئے. اگر ایک ماں اسٹرگل کر رہی ہے پاکستان میں اتنی مہنگائی میں, اور ایک معذور بچی تھی میرے پاس, اور اللہ تعالیٰ نے اس چینل کو ترقی دی, لوگوں نے پسند کیا, لوگوں نے اس کو پیار کیا, اور اس چینل سے مجھے اتنی تھوڑی سپورٹ ہوئی کہ مجھے اور ذیشان کو, کہ ہم لوگوں نے زینب کی بیماری کا وقت جو ہے بہت اچھے سے گزارا. کچھ ہم پہ قرضے ہیں, کچھ ایسے معاملات ہیں جو ابھی بھی ہیں, کیونکہ ملک کے حالات دن بدن خراب ہی ہو رہے ہیں, کبھی بھی حالات درست ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو سفید پوشی کا بھرم رکھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اس وقت, لیکن اللہ کا شکر ہے, اس رب کا کرم ہے کہ ہم اس رب کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہیں. اور یہ ہماری گڑیا کا دیا ہوا ہمیں ایک پلیٹ فارم ہے, اور یہاں سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو جو ہم کسی کی مدد بھی کر سکیں, اور یہ سب اللہ ہی جانتا ہے کہ یہاں سے ہمیں کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا. اور وہ لوگ بھی سمجھ سکتے ہوں گے جو یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں کہ کتنی ارننگ آتی ہے کتنی ارننگ نہیں آتی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ اپنا چینل بنائیں اور دیکھیں, آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ارننگ آتی ہے. اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں, آسانیاں لوگوں کو بانٹیں اور لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں, تو آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا,
اور شہزادی زینب کے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے ویڈیو کو شیئر کریں جو لوگ نئے ہیں. اور بس آپ لوگوں سے یہی ہے کہ انشاءاللہ 14 اگست کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.